ذرا مومن کا معنی سمجھیں. اگر ہم مومن ہیں تو کیا نام کے مومن ہیں یا کام کے بھی مومن ہیں؟ مومن امن سے بنا ہے، امان سے بنا ہے. ایمان بھی امن سے، امان سے بنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ کہنا نہ پڑے کہ بھائی میں مومن ہوں. مومن کا مطلب ہے امان دینے والا، امن مہیا کرنے والا، دیانت دار. گویا کہ جب بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ سے نہ تیری جان کو نقصان پہنچے گا، نہ تیرے مال کو نقصان پہنچے گا، نہ تیری عزت کو نقصان پہنچے گا. بلکہ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن ہونے کا اعلان کرتے ہی یہ گارنٹی دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تجھے امان ہے، جب میری طرف سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا. اب سوچیں، اس آئینے کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان سوچے کہ کیا میں مومن تو کہلاتا ہوں. گھر سے شروع کرتے ہیں. میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے اعزا اقارب، میرے دوست رشتہ دار، میرے حق ہمسائے، میرے تعلق دار، جہاں جہاں تک میرے معاملات ہیں، جو میرے ماتحت ہیں، وہ ادارہ ہے، وہ دکان ہے، وہ یا پھر کوئی خاندان ہے، وہ میرے ماتحت جو ہے یا میرے ساتھ لگتے جو ہیں، کیا میرے مومن ہونے کی گارنٹی ان کے اوپر پوری اتر رہی ہے؟ کیا میں نے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا ہوا؟ کیا میں نے بہنوں کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ کیا میں نے دوستوں کا نقصان تو نہیں پہنچایا ہوا؟ کہ میرے ہمسائے مجھ سے تنگ تو نہیں ہیں؟ یہ مومن ہونے کی گویا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک اعلان کرتا ہے، لوگو اب میں مومن بن گیا، اب میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. اب یہ مومن ہونے کی یارو علامت ہو گئی. اس کی تائید حدیث پاک بھی کرتی ہے. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم ختمی مرتبت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر ہاتھ اور زبان سے، تیرے ہاتھ اور زبان سے، میرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو پھر تو کہہ سکتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. اگر تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو پھر نہ تو مومن ہے نہ تو مسلم اور مسلمان ہے. کیونکہ مومن ہوتا ہے امان دینے والا، مسلم ہوتا ہے سلامتی مہیا کرنے والا. نہ تو امان دے سکا، نہ تو سلامتی مہیا کر سکا، نہ تو مسلمان بن سکا، نہ تو مومن بن سکا. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین کا معنی اسلام ہے. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے. یہ سلامتی سے نکلا ہے، سلم سے نکلا ہے. تو اس کا معنی جب سلامتی ہے تو میرے ساتھ رہنے والا اگر مجھ سے محفوظ نہیں ہے تو یہ جاننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ ہم مسلمان ابھی نہیں ہوئے. اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی. اچھا، اب اس دیانت کے کئی شعبے ہیں، فقط یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اگر یہ کہا جائے نا کہ جناب یہ دیانتداری کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بتاؤ کیا اس نے کوئی کرپشن کی ہے مالی، کیا اس نے کوئی ادارہ لوٹا، کیا اس نے کوئی پیسہ لوٹا، کیا اس نے کوئی رشوت لی، کیا اس نے کوئی سود کھایا، کیا اس نے خزانہ لوٹا؟ نہیں بھائی نہیں. یہاں پر یہ فقط یہ دنیا کی امانت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تو رب سے وعدہ کر کے آیا کہ میں تیرا بندہ ہوں. کیا بندگی کا حق ادا کیا؟ یہ جو رب نے امانت دی تھی، اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، یہ تو اس کی امانت تھی. جیسے رب نے تجھے کہا تھا کہ یہ زندگی ویسے گزاری؟ اگر نہیں
پہلا دھوکہ تو نے رب کے ساتھ کر دیا۔ جو رب کو دھوکہ دے سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا طریقہ کار تھا، آپ ہر علاقے میں جو گورنر ہوتا تھا وہاں پر آپ اپنی ٹیمیں بھیجتے تھے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ مسجدوں میں جا کر کھلی کچہری لگاتے۔ کھلی کچہری کے اندر گورنر کو بلایا جاتا، سامنے بٹھایا جاتا، اعلان کرایا جاتا، نکارہ پھرایا جاتا کہ اگر کسی کو گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہے تو مسجد کے اندر آ جائے اور آ کر شکایت کرے۔ اب وہاں پر سب سے زیادہ پکڑ اور گرفت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، یہ پوچھتے تھے، یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگلا سوال کرتے تھے، ورنہ وہیں پر ہی گورنر کو عامل کو معطل کر دیا جاتا تھا، اور فرماتے تھے کہ جو رب کا حق ادا نہیں کرتا، جو رب کے حق میں ڈنڈی مارتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، وہ بندے کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بڑا دیانتدار ہے۔ ویسے میرے پاک نبی جان عالم، نبی مکرم، شفیع معظم، ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیے۔ میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، میرے کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، میری امت کے لوگوں سنو، ایک وقت آئے گا لوگوں کے حسن کی بات کی جائے گی کہ فلاں بڑا حسین ہے، لوگوں کی طاقت کی بات کی جائے گی کہ فلاں بڑا پہلوان ہے، لوگوں کے عقل کی بات کی جائے گی کہ فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے، لوگوں کی دولت کی بات کی جائے گی کہ فلاں بندہ بڑا دولت مند ہے، لوگوں کے عہدے کی بات کی جائے گی کہ فلاں بندہ بڑا وہ عہدے کے اوپر ترقی کر کے پہنچ گیا ہے، یہ بات کی جائے گی کہ اس نے جناب بڑے طریقے سے دولت کو، مال کو اکٹھا کر لیا، وہ بڑا زمیندار ہو گیا، وہ بڑا جاگیردار ہو گیا۔ فرمایا کہ ترک کی بات میرے نبی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بندے کے اندر دیانتداری اور ایمانداری کا ذرہ نہیں ہوگا۔ آج اس کسوٹی کو جو میرے نبی نے یہ دیا ہے پیغام، اور میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایسا دور آئے گا تو پھر ایسے دور میں یہ کہا جائے گا کہ جناب فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں ایک بندہ رہتا ہے جو بڑا ایماندار اور امانت دار اور دیانتدار ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ حدیث آج کے دور میں سچی نہیں آ گئی؟ کیا اداروں کے اندر چلے جائیں، چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے ادارے تک، سول ادارے سے لے کر عسکری اداروں تک، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں وہاں کوئی بھی نہیں ملتا، وہاں پر ڈھونڈے سے افسر ملے گا، ڈھونڈے سے تمہیں ملازم ملے گا، ڈھونڈے سے تمہیں ذمہ دار ملے گا، ڈھونڈے سے تمہیں عالم ملے گا، ڈھونڈے سے تمہیں صوفی ملے گا۔ ہر جگہ ایک ہی چیز لگی ہوئی ہے کہ دنیا داری کے حرص اور ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، ہم امانت داری اور ایمانداری کو بھول گئے۔